جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ہمیں ہر ایک کا کرنا ہے، اس لیے کہ ہم بتا کر کریں گے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کون جاسوس ہے کون جاسوس نہیں ہے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا، ہمارے ملک کی یہ بالکل واضح اور اسٹیبلش تاریخ ہے کہ پھر انہی چیزوں کی بنیاد پہ بجائے یہ کہ ان لوگوں کو پکڑ کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، بلیک میلنگ کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے اور کیسے سیاسی وفاداریاں انہی چیزوں کی بنیاد پہ جو ہے وہ تبدیل کروائی جاتی ہیں۔ یہ پورا کا پورا عمل، یعنی یہ تو ہے کہ جی کوئی مثال کے طور پہ تحفظ کا ادارہ ہے، وہ جاسوسوں کو پکڑنے کے لیے کام کرے گا، لیکن وہ بغیر اطلاع کے پرسنل میٹنگز ہیں، لوگوں کے میل جول ہیں، معاملات ہیں۔ مثلا اگر کوئی پبلک آفس میں بیٹھ رہے تو پہلے آپ اسکروٹنی کریں، اس کے بارے میں ہر چیز کریں اگر وہ وہاں پر جا رہا ہے، آپ کو خطرہ ہے، لیکن کرنے کے بعد اس نیت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے عام طور پر؟ ظاہر بات ہے کہ اس میں اصل چیز یہی ہے کہ کرنے والا کس نیت سے کر رہا ہے، اس کا ارادہ اچھا ہے یا برا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کے پاس اس کا اخلاقی جواز تھا یا نہیں تھا، اور قانونی اختیار تھا یا نہیں تھا۔ یعنی یہ ساری چیزیں سب سے پہلے دیکھنے کی ہیں۔ باقی جو بات سامنے آ جاتی ہے وہ بعض اوقات بالکل درست ہوتی ہے، یعنی اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کس پستی میں اتر کر سیاسی معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز نمایاں ہو جاتی ہے کہ جو چیز ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس سے ادنا انحراف نہیں ہونا چاہیے، یہ بنیادی اصول ہے، یہ اخلاقی قدر ہے، آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے رہنما ہی بیٹھ کر کس طرح سے ان چیزوں کو پامال کر رہے ہیں، تو علم میں یہ اضافہ تو ہوا، لیکن یہ ہوا بالکل ناجائز طریقے سے۔ یعنی یہ تو پتہ چل گیا کہ جن لوگوں کو ہم دیوتا سمجھ رہے ہیں وہ اخلاقی لحاظ سے کتنے پست ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا، لیکن جس طریقے سے معلوم ہوا ہے اس کے جواز کو اگر تلاش کر لیا جائے اور پھر یہ دیکھا جائے کہ اسی طریقے سے ہم لوگوں کے سونے کی جگہوں میں اور خوابگاہوں میں اور شبستانوں میں اور گھروں میں گھس جائیں گے تو مجھے اندازہ کر کے بتا دیجئے کہ اس کے بعد کیا چیز پھر باقی رہے گی۔ تو اس میں یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اگر کسی نے یہ دیکھنے کے لیے کیا ہے کہ فلاں جگہ پر کیا چیز خلاف قانون ہو رہی ہے اور اس کے پاس دیکھنے کا اختیار بھی تھا، تو پھر وہ قانونی طریقے سے سامنے آنا چاہیے، قانونی طریقے سے اس پر معاملات ہونے چاہیے، قانونی طریقے سے اس کو انجام تک پہنچنا چاہیے۔ یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے یا ان کا ایک میڈیا ٹرائل منعقد کر دینے کے لیے، اس طرح کے کام جب بھی ہمارے ملک میں ہوئے ہیں اور جس کے بارے میں بھی ہوئے ہیں، صاف نظر آ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، اور وہ مقاصد بہت افسوس کے ساتھ عرض کرنا پڑتا ہے کہ نہ اچھے ہوتے ہیں، نہ اخلاقی لحاظ سے قابل قدر ہوتے ہیں، اور نہ قانونی لحاظ سے جائز ہوتے ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو کسی چیز کو محض اس وجہ سے قبول نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے ایک حقیقت تو سامنے آئی، راز تو کھلا، کچھ لوگ پردہ نشین تھے، ان کے چہرے تو بے نقاب ہوئے، کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو معلوم نہیں کیا آسمانی مخلوق بنا کے پیش کیا تھا، پتہ تو چل گیا۔ یہ بالکل درست ہے، یہ تو کسی غلط سے غلط کام کے نتیجے میں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن کسی ملک میں، کسی قوم میں جو آئین کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہی ہو، اس کو کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے کہ ان فوائد کو سامنے رکھا جائے اور اس کے بعد ایک ناجائز کام کو آپ جواز کا درجہ دے دیں۔ میں نے اسی لیے اس کی مثال دی کہ ہمارے ہاں پولیس مقابلوں میں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے فی الواقع مجرم کو مارا ہو، بلکہ بعض اوقات لوگ اس کی دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ ہمارے عدالتی نظام میں مجرم کو، جو فی الواقع مجرم ہے، کیفر کردار تک پہنچانا آسان کام نہیں ہے، اور جب جرائم بہت بڑھ جاتے ہیں اور عدالتی نظام بالکل ناکام ہو جاتا ہے تو پھر عدالت سے ماورا اس طرح کے اقدامات کرنے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ اس کو جائز قرار دیں گے؟ اگر اس کو جائز قرار دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون ختم ہو گیا، عدالتیں ختم ہو گئیں، قانونی نظم کو آپ نے معطل کر دیا، اور آپ نے کچھ افراد کے ہاتھ میں لوگوں کی زندگی پکڑا دی۔ اب ایک موقع پر انہوں نے فی الواقع مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا، اور کسی دوسرے موقع پر کسی سیاسی مخالفت کے نتیجے میں کسی کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور کسی موقع پر کسی ذاتی نفرت یا انتقام کے نتیجے میں یہی کام کر ڈالا، تو آپ ان میں تفریق کیسے کریں گے؟ اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اچھے سے اچھے نتیجے کو بھی اس لیے قبول نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اچھا نتیجہ ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا گیا ہے۔ کیا وہ طریقہ قانونی تھا؟ کیا وہ اخلاقی لحاظ سے درست تھا؟ کیا فی الواقع اس کے لیے کسی کو کوئی اختیار دیا گیا تھا؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ
انہی آداب کے ساتھ سامنے آئے گا جو آداب قانون و اخلاق میں مقرر ہیں، اور اگر اس طرح نہیں ہے تو یہ چوری ہے، اور آخری درجے میں عرض کروں گا کہ سینہ زوری بھی۔